بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ ولیوں میں سب سے اعلیٰ مقام و مرتبہ رکھتے ہیں، ان کی دوران مجلس چند کرامات کے واقعات آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ اس سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور اگر اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ اپنی مجلس میں بے شمار علوم پر اظہار فرمایا کرتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کی خوبی اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کا انداز بیان کا یہ کمال تھا کہ آپ کی عظمت و مرتبے کو دیکھتے ہوئے آپ کی مجلس میں دوران خطبہ نہ کوئی آپس میں گفتگو کرتا تھا اور نہ ہی کہنکارتا تھا اور نہ ہی کوئی ادھر ادھر توجہ ہٹاتا تھا، بلکہ سب حاضرین ہمتن گوش آپ رحمۃ اللہ علیہ کو بڑی توجہ کے ساتھ سنتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس سے دور و نزدیک بیٹھے ہوئے لوگ یکساں طور پر محظوظ ہوتے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی نگاہ اہل مجلس کے دلوں پر ہوتی تھی۔ جب آپ ممبر مبارک پر کھڑے ہوتے تو حاضرین مجلس میں سے کوئی بھی بیٹھا نہ رہتا، سب لوگ کھڑے ہو جاتے۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ حاضرین سے فرماتے کہ خاموش، تو ہر طرف خاموشی چھا جاتی اور سکوت کا یہ عالم ہوتا تھا کہ لوگوں کی صرف سانس کی آواز ہی سنائی دیتی تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں انسانوں کے علاوہ جنات بھی حاضر ہوا کرتے تھے۔ بعض حاضرین مجلس میں جب اپنے ہاتھ فرش پر رکھتے تو ان کے ہاتھ ان لوگوں کو چھوتے جو بظاہر دکھائی نہیں دیتے تھے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے خطبے کے دوران فضا سے رونے کی آواز آیا کرتی۔ حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی نگاہ کامل کا یہ عالم تھا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے خطبے کے دوران بعض لوگوں سے فرماتے کہ میرے پاس نہ بیٹھو، اس لیے کہ یہ مقام ولایت ہے، اور فرماتے اے توبہ کرنے والوں تم آگے آ جاؤ، اور اے معافی کے طلبگاروں بسم اللہ آگے آ جاؤ، اے خلوص کے چاہنے والوں بسم اللہ آگے آ جاؤ، میری مجلس میں ہر ہفتے، ہر ماہ یا ہر سال آؤ۔ اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو پھر اپنی ساری عمر میں ایک بار ہی میری مجلس میں آ جاؤ اور مجھ سے ہزاروں چیزیں لے جاؤ۔ اے ہزاروں برس سفر کرنے والوں، میری مجلس میں آ کر ایک بات ہی سن لو۔ جب تم میری مجلس میں آؤ تو اپنے زہد و تقویٰ کے غرور اور ریاکاری کو اپنے دل سے نکال کر آؤ، اور جو کچھ میرے پاس ہے اسے اپنے لیے حاصل کر لو۔ میری مجلس میں مقبولان بارگاہ الہی، اولیاء اللہ اور رجال غیب بھی تشریف لاتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ خطبہ فرما رہے تھے۔ اس مجلس میں وقت کے بڑے علماء شریک تھے۔ آپ قضائے وقت کے مسئلے پر خطاب فرما رہے تھے۔ تمام حاضرین بڑی توجہ اور یکسوئی کے ساتھ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا خطبہ سن رہے تھے کہ اچانک چھت سے ایک بہت بڑا سانپ اہل مجلس پر گرا، جسے دیکھ کر حاضرین ڈر گئے اور تھوڑی بھگدڑ مچ گئی۔ وہ سانپ چلتا ہوا سیدھا آپ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف بڑھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ممبر پر تشریف فرما تھے اور اپنی جگہ کو نہ چھوڑا، حتیٰ کہ سانپ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے لباس میں گھس کر آپ رحمۃ اللہ علیہ کے جسم پر چڑھ گیا، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کے جسم مبارک کے گرد حلقہ مارنے کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ کی گردن کے ساتھ لپٹ گیا۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے سانپ کی طرف قطعاً کوئی توجہ نہ دی، اور نہ ہی اس کی کسی حرکت سے آپ رحمۃ اللہ علیہ میں تبدیلی کے آثار پیدا ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے خطبے کا سلسلہ جاری رکھا اور مسلسل بیان فرماتے رہے اور اپنی جگہ پر ثابت قدمی سے بیٹھے رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد سانپ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے جسم سے الگ ہوا اور زمین پر آ گرا اور اپنا پھن پھیلا کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے زبان حال سے آپ رحمۃ اللہ علیہ سے کوئی کلام کیا جسے حاضرین و سامعین میں سے کوئی نہ سمجھ سکا۔ پھر وہ سانپ آرام سے باہر چلا گیا۔ سانپ کے چلے جانے کے بعد حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ سانپ مجھے یہ کہہ رہا تھا کہ اس طرح میں نے بہت سے اولیاء کرام کو آزمایا ہے، لیکن جس طرح آپ ثابت قدم رہے کوئی بھی نہ رہا۔ سانپ کی یہ بات سن کر میں نے سانپ سے کہا کہ تم اس وقت مجھ پر گرے جب میں قضاء و قدر کے موضوع پر خطبہ کر رہا تھا۔
میرے نزدیک تمہاری حیثیت ایک حقیر کیڑے سے زیادہ نہیں جس کو قضاء و قدر حرکت دیتی ہے۔ میں نے اس بات کا ارادہ کر لیا ہے کہ میرا فعل میرے قول کے خلاف نہیں ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ اللہ حافظ۔